جن کا اصل تعارف علم ہے. اصل تعارف کیا ہے؟ علم ہے. اور اس تعارف کو اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں نے بھی تسلیم کیا. جن کا اختلاف تھا مسلک کی اعتبار سے، اختلاف ہے دیگر مسالک کا، دیگر مکاتب فکر کا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم دیا ہے. بہت بڑا مشہور مکتب فکر دیوبند کا عالم گزرا ہے، اس کی سوچ بڑی وسیع تھی، سیاح تھا، وہ دیگر عربی ممالک میں بھی گیا، اس کے بڑے بڑے پروگرام غیر ملکوں میں ہوا کرتے تھے. کئی اسلامی تنظیموں کا وہ سربراہ تھا، سید ابو الحسن علی ندوی، اس کی کئی کتابیں ہیں میرے پاس. اس نے جب آپ کا رسالہ پڑھا جس کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم، نوٹ کے اوپر، نوٹ کی خرید و فروخت کے اوپر، اس نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا. اور چوٹی کا عالم ہے ان کا مفتی کفایت الفتاوی کے نام سے فتوے کی اس کی کتاب بھی ملتی ہے. اضحیہ قربانی کے اوپر آپ کے فتووں کو پڑھ کر مفتی کفایت اللہ نے مانا کہ اللہ نے اسے فقہ حنفی کا امام بنایا. اور مکتب فکر اہل حدیث کا ایک عالم گزرا ہے مولوی نظام الدین نام سے، اس نے جب آپ کا رسالہ الفضل الموہبی ہے وہ پڑھا تو وہ کہنے لگا میں بد نصیب ہوں کہ وہ زندہ ہے اور میں اس کے دیدار سے محروم ہوں. اتنا بڑا عالم کہ فتح القدیر کا جو مصنف ہے، ایسا بڑا عالم بھی اس کا شاگرد ہونا چاہیے تھا، میں ایسے بندے سے دور ہوں، ابھی تک میں اس کو دیکھ نہیں پایا. الفضل ما شہدت بہ العدا، عربی میں کہتے ہیں فضیلت یہ ہوتی ہے کہ نہ ماننے والے بھی تسلیم کریں کہ یار اللہ نے بہت کچھ دیا. دیوبند مدرسہ سے اور گنگوہا کے مدرسہ سے 3 طالب علم ہے. یہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں کیونکہ وہ کلاس فیلو تھے ان 3 ساتھیوں کے. یہ میں باتیں ایک عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، ایک فضیلت بتانے کے لیے، جو فضیلت مسلم ہے میرے بتانے کی وہ محتاج نہیں ہے. کچھ لوگ اگر اس طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی حیثیت سے ہی سنیں. تو وہ 3 شاگرد ہیں، انہوں نے آ کر داخلہ لیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ میں. تو جیسے ساتھیوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور پوچھ لیا کہ یار تم پہلے ادھر پڑھتے تھے اب ادھر آ گئے ہو، کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جب سے ہم نے داخلہ لیا، جس استاذ کے پاس بھی پڑھنے جاتے تھے آگے ایک بات آتی تھی کہ احمد رضا خان سے اختلاف ضرور ہے لیکن قلم کا بادشاہ ہے. تو ہم نے تینوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ جب نہ ماننے والے بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر چلو چلتے ہیں انہیں کے پاس ہی پڑھ لیتے ہیں. جب سبھی اس کو مان رہے ہیں، اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، تو چلو اسی کے پاس ہی پڑھ لیتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا علمی جو ایک مرتبہ ہے اس کا اقرار آج بھی دیگر مسلک والے کر رہے ہیں. آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں، وہ کون ہے، مولانا منظور اختر مینگل ہے کیا ہے، اس کو آپ ذرا سن لیں. اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ کے متعلق کیا کچھ کہا ہے، بریلویوں کا یہ امام کتنا بڑا عالم تھا، یہ اقرار کیا. تو یہ باتیں جس کو اپنے تو مانتے ہی ہیں، بیگانوں نے بھی تسلیم کیا ہے، وہ تسلیم کروایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا. جو حضرات میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے فتاوی رضویہ شریف 33 ضخیم جلدوں کے اوپر، بڑی موٹی جلدوں کے اوپر، وہ آپ کا ایک علمی شاہکار ہے. اور اس میں بھی آپ کا سارا علم نہیں ہے. 102 سال گزر چکے ہیں حضرت کے وصال کو، 102 سال، اور اب تک ابو ظبی کے اندر عربی رسائل کے اوپر کام ہو رہا ہے، چھپ رہے ہیں رسائل، کام تو ابھی پورا ہی نہیں ہوا. لیکن وہ 33 ضخیم جلدیں فتاوی رضویہ شریف، تقریباً 22,000 صفحات، کتنا عرض کر رہا ہوں، 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات، اور ایک سوال کے جواب میں پورا رسالہ. یہ نہیں کہ کسی نے سوال کیوں نیچے لکھ دیا جائز ہے نہ جائز ہے، نہیں، اس میں تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں بہت بڑا رسالہ ایک جواب کے اندر لکھا. ایسے 6,748 سوالات کے جوابات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اگر طلبہ بیٹھے ہیں کچھ درس نظامی سے وابستہ ہیں تو میری ایک بات ذرا غور سے سنیں. ایک کتاب ہے رد المحتار، جسے ہم فتاوی شامی کے نام سے جانتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی چھپتا ہے، مشہور ہے. یہ اصل میں تیسری کتاب ہے. سب سے پہلے علامہ تمرتاشی کی ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی در مختار، اس کے بعد ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رد المحتار. یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک کتاب لکھی گئی، ضرورت پیش آئی کہ اس کی شرح کی جائے، کر دی گئی. پھر ضرورت پیش آئی کہ اس کی مزید شرح کی جائے، وہ علامہ شامی نے کر دی. رد المحتار کو فقہ حنفی کے اندر خاتم التصانیف کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر فقہ حنفی کی کتابیں یوں سمجھے ختم ہو چکی ہیں، ایسی لاجواب کتاب ہے. اور آپ جب دارالفتاء میں جاتے ہیں، خود مکتب فکر دیوبند کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ان کے دارالفتاء میں بھی اگر کوئی جائے اور فتویٰ لے
रद्द उल मुख्तार से फतवे दिए जाते हैं, हाशिया इब्न आबिदीन से फतवे लिखे जाते हैं। इतनी बड़ी किताब है वो, यानी फ़िक़्ह हनफ़ी की छोटी बड़ी किताबों का वो किताब खुलासा है। लेकिन इन 3 किताबों के बाद भी ज़रूरत आला हज़रत ने महसूस की, अल्लामा शामी की रद्द उल मुख्तार के ऊपर भी अपनी किताब लिखी है, जिद्दुल मुख्तार जिसका नाम है, हाशिया अपना लिखा है। उस हाशिया को पढ़कर पाकिस्तान इंडिया के उलमा की अब मैं बात नहीं कर रहा, अरब के उलमा की बात कर रहा हूँ। अरब के उलमा ने ये कहा और ये ऐलान किया, जो तारीख़ के औराक पर आज तक लिखा हुआ ये ऐलान, लौ रआहा अन-नुअमानु अबू हनीफता ला अक़र्रत ऐनहु वला जअलहा मुअल्लिफ़हा मिन जुमलतिल असहाब। उन्होंने कहा कि आज अगर इस हस्ती को, अहमद रज़ा को इमाम आज़म अबू हनीफा देख लेते ना, अगर ये उनके दौर में पैदा हो चुके होते तो इसका इल्म इमाम आज़म अबू हनीफा की आंखों को ठंडा करके रख देते। और जैसे उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद थे, इमाम आज़म अबू हनीफा के सिराजुल उम्मा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐसे इमाम आज़म अबू हनीफा खुद आला हज़रत को अपना शागिर्द बना लेते। बड़ी बात है, उनका इल्म ऐसा था, उनकी फ़िक़्ह के अंदर दस्तरस ऐसी थी, एक एक बात के ऊपर जुज़ियात हैं और ज़बानी। अगर हज करने गए हैं, उलमाए हरमैन ने कुछ सवाल पूछ लिया है, बग़ैर किताबों के बैठ गए हैं और अंबार लगा दिया है ज़बानी कलाम, ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इल्म दिया। एक सवाल के जवाब में कहते हैं, किसी ने शरअ अक़ायद का जिक्र कर दिया, सेकंड लास्ट साल में ये पढ़ाई जाती है आलिम कोर्स में, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल इस किताब को पढ़ाया है। शरअ अक़ायद, शरअ अक़ायद का जिक्र छिड़ गया, आपने फरमाया शरअ अक़ायद मेरी देखी हुई है। शरअ अक़ायद तो क्या, उसके ऊपर जो 70 हवाशी लगे हुए हैं, वो 70 हवाशी भी मेरे पढ़े हुए हैं। एक किताब की 70 शुरुआत तशरीहात, फरमाते तू इस किताब का जिक्र करते हो, ये किताब तो किताब रही, इस किताब पर जो 70 हवाशी लिखे गए हैं वो भी मेरे पढ़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो इल्म दिया, आपने वो इल्म इस उम्मत तक पहुँचाया है, और आपके पहुँचाने में जो इखलास था, जो खुलूस था, उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये इल्म और इल्मी फैज़ान इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। मैंने कह दिया कि उनका असली तारुफ इल्म था, लेकिन इल्म पढ़िया तो अदब न सीखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के, उस इल्म का भी क्या फ़ायदा जिसमें ना अमल हो ना अदब, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। वो तो फिर इब्लीस के पास भी इल्म था, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जिस इल्म के साथ अमल है, अदब है, उस इल्म की फिर क्या बात है। आप अलैहि रहमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक हसना का मालिक बनाया था। माज़ आपने कलम लेकर और सारी उम्र अपने आप को इस तरह नहीं वक्फ किया, सरमाया आपकी किताबें थी, इल्म था, लेकिन अखलाक हसना के मालिक थे। आला हज़रत अलैहि रहमत के पास एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा आया, और उसने ऐसे दामन को समेटा हुआ है, झोली को समेटा हुआ है, और अपने सादे अंदाज में कहता है, मौलवी साहब मेरी अम्मा ने तेरी दावत की है, कल आ जाना। आज हमारे पास कोई शागिर्द आ जाए तो हम कहेंगे ये तो गुस्ताखी वाला अंदाज़ है, ये भी कोई दावत देने का अंदाज़ है जनाब, उस्ताद को बुलाना ऐसे होता है। मौलवी साहब अम्मा ने मेरी दावत की है आपकी, तो आप कल आ जाना। आप हंस पड़े उसको देखकर, उसके अंदाज को देखकर, फरमाया अच्छा खिलाएगा क्या? उसने झोली फैलाई, माश की दाल थी और उसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी। उसने कहा हम गरीब लोग हैं और कुछ नहीं पका सकते, यही आपको खिलाएंगे। आपने फरमाया ठीक है, कल 10 बजे मेरे इंतज़ार कर। अपने शागिर्द को साथ लिया, 10 बजे आप दरवाजे पे पहुंच गए। हालांकि आपकी एहतियाती ग़िज़ा थी, परहेज़ी खाना था, आप सूजी के बिस्किट खाया करते थे, ज़्यादा भारी ग़िज़ा आपको हज़म नहीं होती थी तभी हवाले से। तो शागिर्द कहते हैं मैं भी परेशान कि अब क्या खाएंगे, पता नहीं क्या आपकी परहेज़ी खाने के अलावा कोई और चीज़ ना आ जाए। छप्पर के नीचे खड़े रहे, गरीब लोग थे, छप्पर के नीचे खड़े रहे। कुछ देर के बाद टूटी बोरिया, अब बिठाए ना किसी पीर को किसी टूटी बोरिया पर, आज पलंग पर भी वो राज़ी नहीं होते जनाब। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरब के कोनों से, अरब के उलमा के पास जो एक हदीस पढ़ने के लिए आया करते थे, हरमैन शरीफैन के 28 उलमा आला हज़रत के शागिर्द थे। लोग उनके पास पढ़ने आते थे, वो आला हज़रत से पढ़ने को फ़ख्र समझते थे। वो आला हज़रत मैं बता रहा हूँ जो टूटी बोरिया के ऊपर, टूटी चटाई के ऊपर बैठ गए। शागिर्द कहते हैं मैंने कान में बात की कि हुजूर आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था ना मैं जांच पड़ताल करें, कहाँ इनका घर कौन है ये? तो ये इनका वालिद जो था वो तबला बजाया करता था। आला हज़रत ने फरमाया तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब इसके घर में आ गए हैं, दिल आज़ारी होगी। अंदर से माई साहबा ने पर्दे से आवाज़ दी कि बजाया करता था, लेकिन मेरा शौहर वफ़ात से पहले सच्ची तौबा करके फौत हुआ। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो उस घर से खा रहा हूँ जिस घर में तौबा हो चुकी है। और थोड़ी देर के बाद वही दाल जिसके अंदर वो सब्ज़ मिर्चें तैर रही थी ना, वो आ गई। शागिर्द कहते हैं मैं सोचता रहा हुजूर कैसे तनावुल फरमाएंगे, लेकिन
آپ نے سیر ہو کر کھایا اور آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر ایسی پرخلوص دعوتیں روز ہوتی رہیں تو میں روز قبول کرتا. یہ آپ کا اخلاق تھا. غریبوں کے ساتھ آپ کی شفقت تھی, آپ کا پیار تھا. ایک بچہ آ گیا, اس بچے کو گھر میں رکھ لیا کام کاج کے لیے, جیسے گھروں میں کام کاج کے لیے بچے رکھے جاتے ہیں. آپ کا خاندان جو ایک الحمدللہ اعلیٰ خاندان تھا, اس بچے کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سیدوں کا بچہ ہے, یہ تو آل رسول ہے. محبت دیکھیں, ادب دیکھیں. جیسے پتہ چلا فوراً خواتین خانہ کے پاس آئے اور فرمایا آج پتہ چلا ہے کہ یہ سیدوں کی اولاد ہے جس کو ہم نے بطور نوکر کے رکھا ہوا ہے. آج کے بعد گھر کا کوئی کام اس بچے سے نہیں کروانا, 3 وقت کا کھانا ادب کے ساتھ پیش کرنا ہے, اور جو ماہانہ تنخواہ ہے اب تنخواہ کی نیت سے نہیں دینا, اب نذرانے کی نیت سے دینا. اب ادب کے ساتھ نذرانہ پیش کرنا ہے سید کے بچے کو. آپ کے شاگرد لکھتے ہیں وہ بچہ خود ہی چھوڑ کر چلا گیا. جب اس نے دیکھا کہ میرے سے نہ کوئی کام اور کروا رہا, کھانا ہی دیا جا رہا ہے, تنخواہ دی جا رہی, وہ خود ہی چھوڑ کر چلا گیا. آپ کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی اتنی محبت تھی. اور محبت کی بات چھڑی ہے, یقین سے کہہ رہا ہوں, عشق و محبت کی تو کوئی خصوصی خیرات تھی جو اللہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دی. آپ کا سارا سرمایہ بھی یہی تھا. کتابیں تھیں, دوات تھی, قلم تھا, سب کچھ آپ اسی کو سرمایہ سمجھتے تھے کہ دوات یا قلم یا علم لکھے یا حضور کی شان لکھے, اور کچھ لکھنے کی آپ کو ضرورت. شاعری میں آپ کسی کے شاگرد بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کا تعارف ہدایت کے بخشش ہے, لیکن آپ خود فرماتے ہیں مجھے تو یہ شوق ہی نہیں ہے شاعری کا, بس کہیں اور سے خیالات مضامین دل میں اترتے ہیں اور میں حضور کی بارگاہ میں لکھتا ہے. رہا نہ شوق کبھی مجھ کو سیر دیواں سے, ہمیشہ صحبت ارباب شعر سے ہوں نفور. نہ اپنے کاموں سے تضییع وقت کی فرصت, نہ اپنی وضع کے قابل کہ اس میں ہوں مشہور. رہی وبال سے اس کو مجھے سبک دوشی کہ ویسے ہی ہے گراں سر پہ بار جرم قصور. جبین تباہ ہے ناسودہ داغ شاگردی, غبار منت اصلاح سے دامن دور. آپ فرماتے کسی کا شاگرد نہیں ہوں, شعر و شاعری والے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہوں, اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان کاموں میں وقت ضائع کرتا رہوں, اور ایسی طبیعت بھی نہیں ہے کہ مجھے لوگ شاعر مشہور کر دیں. یہ سب کچھ مجھے کسی کی منت کی ضرورت نہیں ہے, کسی شاعر کے پاس جاؤں اور کہوں میرے کلام کو چیک کریں, سب سے میرا دامن دور ہے. تو پھر لکھتے کیوں ہیں؟ فرمایا مگر جو ہاتف غیبی مجھے بتاتا ہے, مگر جو ہاتف غیبی مجھے بتاتا ہے, زباں تک لاتا ہوں اسے میں بمدح حضور. کوئی غیب سے آواز دیتا ہے, میں قلم اٹھاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں لکھ دیتا ہوں. اور کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے. اقبال ہے شاعروں میں یا پھر اعلیٰ حضرت ہے, اور کوئی شاعر معذرت کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا میرا بھی تعلق ہے شاعری سے, چھوٹا موٹا مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے, لگن ہے تھوڑا بہت. میں سچ کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے شعراء ہیں, ان کی شاعری ان کے کمالات میں مجھے شک نہیں ہے. میں بات دینی اعتبار سے کر رہا ہوں, یا اقبال پیدا ہوا ہے یا اعلیٰ حضرت پیدا ہوا. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کو تو ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا جن کو آپ بڑا شاعر سمجھتے. پاک سرزمین شادباد, کشور حسین شادباد, یہ قومی ترانہ جو ہے کون ہے بھلا اس کا شاعر, خالق کون ہے اس کا؟ ابو الحسن حفیظ جلندری, یہ اس کا لکھا ہوا قومی ترانہ ہے. اس نے پوری اسلام کی تاریخ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک پوری اسلام کی تاریخ شاعری میں لکھی ہے. شاہنامہ اسلام لائبریریوں میں ہے, میرے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے. اس نے پوری اسلام کی تاریخ شاعری میں لکھ دی ہے. لیکن جب اس نے اعلیٰ حضرت کا کلام سنا تھا نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. ابو الحسن حفیظ جلندری کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا ہے کہ شاعری کہتے کس کو ہے. اور مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ شاعر ہوتا کون ہے, اس نے بتایا کہ شاعری کس کو کہتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ شعر و شاعری نہیں کی جو بس بندہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ذرا مغز خوری کر لیتا ہے. نہیں, آپ نے وہ شعر و شاعری کی ہے کہ خود ہی کہتے ہیں, یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا سا کوئی سحر بیاں نہیں, ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوخی طب رضا کی قسم. باغوں کی بلبلیں گا رہی ہیں کہ ہند کے اندر کوئی امام احمد رضا جیسا شاعر پیدا نہیں ہوا. تحدیث نعمت کے طور پر کہنے لگے, اللہ کی اس نعمت کا اقرار کرنے لگے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جس سمت بھی آئے ہیں نا, جھنڈے گاڑ دیے, یقین کیجئے سکے بٹھا دیے جس پہ لکھا ہے حرف آخر لکھا ہے. یا ایک شعر اقبال نے لکھا تھا یا ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا. بات میں محبت کی کر رہا ہوں, اس کو سمجھیں, ایمان کا معیار آپ کو بتا رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیاس. اگر تو بڑے مرتبوں تک پہنچ گیا ہے لیکن مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچا تو کہیں بھی نہیں پہنچا. سارا دین حضور کی ذات ہے, اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو سب کچھ ابو لہب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں حضور کو جانتا ہوں, حضور کو ہی مانتا ہوں.
میں تو اور کسی کو نہ جانتا ہوں نہ کسی کو مانتا ہوں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نا نہیں. میں ان بادشاہوں کی مدحت نہیں لکھوں گا کبھی. میں اگر مدحت لکھتا ہوں تو اپنے سرور کی لکھتا ہوں, اپنے کریم کی لکھتا ہوں. یہ تھی آپ کی اصل شاعری کا جو تعارف ہے. آپ نے اپنے آپ کو محدود اور مخصوص کر دیا تھا کہ لکھنا ہے تو حضور کی شان میں لکھیں, حضور کی مدح سرائی کے اندر لکھنا ہے, اور کسی کی تعریف لکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسی کو جمع پونجی سمجھتے تھے, اسی کو سرمایہ سمجھتے تھے, اسی میں ہی آپ کی خوشی تھی, یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا. آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے فارسی کے اندر, آپ فرماتے ہیں نہ مرا نوش ز تحسین نہ مرا نیش زتان. ذرا لفظ بھی تو سنیں نا, لفظوں کا الگ لطف ہے. معنی بتاؤں گا تو آپ لطف لیں گے, لفظ پڑھ رہا ہوں تو میں لطف لے رہا ہوں. نہ مرا نوش ز تحسین نہ مرا نیش زتان نہ مرا گوش بمدح نہ مرا ہوش زمے منم و کنج خمولی کہ نہ گنجد دروے جز من و چند کتاب دوا تو قلمیں. آپ فرماتے ہیں کوئی میری تعریف کرے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی, کوئی مجھے تانا دے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی. میرے کان جو ہیں وہ اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں ہے, میری عقل کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں بس ایک جھونپڑی ہے, گوشہ تنہائی ہے, میں ہوں, چند کتابیں ہیں, دوات ہے اور قلم ہے, میرا سرمایہ یہی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. جان و دل ہوش و خرد سبھی تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ذرا سمجھے نا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں میرا صرف وجود رہ رہا, یہ جو تم میرا جسم اور ڈھانچہ دیکھ رہے ہو ہند کی سرزمین پر بس یہی ہے. رہ گیا میرا دل, رہ گیا میری عقل, رہ گئے میرے ہوش, میرا تو سب کچھ یہاں ہے نہیں, وہ مدینے والے کے پاس ہے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت, اور اس کا پھر ثبوت دیا ہے, محض باتیں نہیں کی. ساری زندگی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وقف کر دی, اس دین کے لیے وقف کی ہے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کی ہے. بہت ساری باتیں ہیں. بس وہ غالب نے کہا تھا ورک تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. ورک ختم ہو جاتے ہیں, تشنگی پیاس ابھی باقی رہتی ہے.